اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دنیا سے رخصتی کے بعد ہر صاحب ایمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس مسلمان بھائی کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فوت شدہ آدمی کے لیے بخشش مغفرت کی دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک وصف کا بیان کیا، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ایمان کی دولت سمیٹ کر دنیا سے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی بخشش فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اہمیت اور افادیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ فوت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ بھی اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ جنازہ پڑھنے والے جب مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کرنے والوں، جنازہ پڑھنے والوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے پر 100 صاحب ایمان جنازہ پڑھ دیں اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خیال مبارک آیا ہوگا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے جنازے میں 100 افراد بھی شامل نہیں ہوں گے، تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس صاحب ایمان کے جنازے میں 40 ایمان والے جنازہ پڑھ دیں گے تو ان کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں پھر یہ خیال مبارک آیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے جنازے میں 40 آدمی بھی شریک نہیں ہوں گے، تو حضور نے پھر فرمایا کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں بن گئی، سبحان اللہ، 3 صفیں بن گئیں اور 3 صفوں نے میت پر نماز جنازہ پڑھ دی تو ان کی وجہ سے میت کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جنازہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو میت کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے اور مان لی جائے کہ آدمی کا اپنا ہی عمل کام آتا ہے، کسی دوسرے آدمی کے عمل کا فوت ہونے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اپنے ہی عمل کام آئیں گے، کسی دوسرے کے نیک عمل کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، تو پھر حاضرین محترم نماز جنازہ بیکار ہو کے رہ جائے گی۔ اگر اپنا عمل کام ہی نہیں آنا،
اپنے عمل کام آنے ہیں، کسی اور کا عمل کام نہیں آنا، تو جنازہ جو ہے، میت خود اپنا جنازہ نہیں پڑھتی، یہ تو دوسرے لوگوں کا عمل ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ میت کا یہ عمل نہیں، یہ عمل تو دوسرے لوگوں کا ہے، اور میت کو اس کا اتنا فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی دعائے مغفرت کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، اور قرآن مجید کسی بیکار کام کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جو آپ نماز کے اندر عمومی طور پر اکثر نمازی یہی دعا پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں دعا لکھی ہے، اور یہ دعا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اس دعا کے الفاظ پر ذرا غور کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، ولوالدی، اور میری ماں اور میرے باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب کو قائم کرے گا، قیامت کا دن۔ حضور کی امت میں نماز کے اندر ہر صاحب ایمان یہ دعا مانگتا ہے، اپنی بھی بخشش مانگتا ہے، اپنے والدین ماں باپ کی مغفرت مانگتا ہے، اور حضور کی تمام ایمان والوں کی بخشش کی دعا ہے، والمؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے۔ تو ایک عمل ایسا ہے کہ جو فوت ہونے والے کے لیے بڑا ہی نفع بخش ہے اور بڑا ہی فائدہ دیتا ہے، وہ ہے دعائے مغفرت۔ نماز جنازہ بھی اسی لیے دعا ہے۔ اور جب جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خالص، میت کے لیے دعا کرو۔ نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ اجتماعی دعائیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ اجتماعی دعا ہے۔ لیکن جب جنازہ ہو گیا، جنازے کے اندر تو اجتماعی دعا کی، تو حضور نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ اب جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اب خالصتاً اس کے لیے دعا مانگو۔ اس لیے نماز جنازہ کے اندر اجتماعی دعا ہے، اور جنازے کے بعد ہم اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ نماز جنازہ میں تو سب کے لیے دعا کی، اب جس کے جنازے میں آئے ہیں اس کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اس پر بھی کرم فرما، اس پر بھی مہربانی فرما، اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو ایک عمل ہے دعا۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ و خیرات۔ چونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ فلیکس پہ بھی لکھا ہوا ہے، ایصال ثواب کی حقیقت۔ تو 3 چیزیں ہیں، یہ سالانہ ختم شریف اپنی والدہ صاحبہ کا اہتمام کرتے ہیں ہر سال، اس میں 3 کام کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان فوت ہو تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 کام ایسے ہیں جس کا قبر میں میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک دعائے مغفرت، اس پر میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اور حدیث آپ کو سنا دی۔ دوسرا عمل ہے صدقہ اور خیرات، کہ جو آدمی قبر میں چلا گیا، فوت ہو گیا، آیا اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا تو اس کو فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ،
یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ ان کی والدہ جب فوت ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان دنیا سے چلی گئی، میری والدہ فوت ہو گئی، میری ماں چلی گئی، حضور کوئی ایسا کام مجھے بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور میرے اس عمل کا فائدہ میری والدہ کو قبر میں ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں میری ماں کو قبر میں راحت ملے، اس کو نفع ملے، فائدہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑی توجہ سے یہ حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ کیا بات، اب صدقے تو کئی قسم کے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ایو صدقۃ افضل، حضور آپ ہی مہربانی فرمائیں، جیسے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صدقہ کروں تو حضور آپ مہربانی فرمائیں میں کس چیز کا صدقہ دوں، کون سی چیز صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماء، فرمایا فضیلت والا صدقہ پانی ہے، سبحان اللہ، فضیلت والا صدقہ پانی، کیونکہ اس دور میں پانی فروخت ہوتا تھا، اگر آپ نے پانی پینا ہے تو خرید کر پینا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے پانی چاہیے تو خریدنا پڑتا تھا، وضو کرنے کے لیے نہانے کے لیے پانی چاہیے تو خریدنا پڑتا تھا۔ تو یہ امت کا مسئلہ حل ہو، حضور نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے، یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ پانی فضیلت والا صدقہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے ایک پورا کنواں جو ہے اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، سبحان اللہ، پورا ایک کنواں ماں کے نام پر وقف کر دیا، اور کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ہاذہ لأم سعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں جو ہے یہ سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، یعنی وقف کر دیا گیا کہ جس کا جی چاہے کوئی پائی پیسہ نہیں، وہ آئے اس کا پانی استعمال کرے، ہم نے وقف کر دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وقف شے جو ہے کوئی چیز وقف کی جاتی ہے جب تک وہ استعمال میں رہے، جس کی طرف سے صدقہ کی جاتی ہے اس کو برابر اس کا قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا اس کنویں کے پانی سے جب تک لوگ استفادہ کریں گے، استفادہ کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، جب تک لوگ اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک سعد بن عبادہ کی ماں کو قبر میں اس کا صدقے کا ثواب برابر میں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، تو فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا یہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے، کاروباری معاملے میں کہیں تجارت کے سفر پر تھے، وہ جب گھر آئے واپس تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی تدفین ہو گئی، جنازہ پڑھ کے لوگوں نے دفن کر دیا۔ تو انہیں اس بات کی بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میں اپنے گھر میں موجود ہوتا، اپنے ہاتھوں سے ماں کی تجہیز و تدفین کرتا، لیکن میں تو موجود نہیں تھا۔ گھر والوں نے، برادری نے، رشتہ داروں نے، پڑوسیوں نے مل کر اہتمام کیا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، میں محروم رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ماں کے پاس ہوتا، ماں کوئی مجھے وصیت کرتی، یہ دل میں ایک حسرت تھی۔ تو وہ سیدھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ دنیا سے چلی گئی، میں تو گھر پہ موجود نہیں تھا اور مجھے ایک حسرت ہے کہ میں پاس ہوتا مجھے کوئی وصیت کرتی، نصیحت کرتی، اور حسرت دل میں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام میں کروں، کوئی ایسا عمل کروں
کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب میری ماں کو قبر میں ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا؟ انہیں بھی حضور نے وہی فرمایا جو سعد بن عبادہ۔ سبحان اللہ ان دونوں حدیثوں سے ایک نقطہ اور ایک بات اور ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اپنے فوت ہونے والی ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، کسی کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب صدقے کا قبر والی کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیے اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم بھی اپنی ماں کی طرف سے کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ زمیندار تھے، کاشتکار تھے، اور ان کی ملکیت میں 5 باغات تھے کھجوروں کے۔ واہ واہ جو لوگ مدینہ منورہ حاضری دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ مدینہ شریف میں کھجوروں کے باغات ہیں، جی جی سبحان اللہ لہٰذا وہ کھجوروں کے باغات تھے اور ان کی تعداد 5 تھی جو ان کی ملکیت میں تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم صدقہ کرو ماں کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا حضور میں 5 باغات کا مالک ہوں اور ایک پورے باغ کا پھل جو ہے وہ میں اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ان 5 باغات میں سے ایک باغ کا پھل میں اپنی ماں کے لیے وقف کرتا ہوں، پھل وقف کرتا ہوں، باغ میری ملکیت میں رہے گا۔ یہ نقطہ سمجھنا ہے، باغ میری ملکیت میں رہے گا لیکن ہر سال جو اس کا پھل لگے گا وہ میں استعمال نہیں کروں گا، وہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا کروں گا۔ سبحان اللہ اب جب تک یہ کھجوریں استعمال لوگ کرتے رہیں گے ان کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک بے شک بہت ہی پیارے بھائیوں، ایک چیز دعائے مغفرت، دوسری بات صدقہ اور خیرات، کسی بھی فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ اب وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو قبر میں نہیں جاتی، واہ واہ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بہت اعلیٰ اور لوگ دین کی حقیقت سمجھتے سیکھتے نہیں، جو ذہن عقل میں آتا ہے ایسے ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جب ختم شریف پڑھتے ہیں، لنگر شریف پکتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگ کپڑے بھی رکھتے ہیں اور چیزیں ایصال ثواب کے لیے۔ اب وہ کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کھانے پکاتے ہیں یہ میت کھاتی ہے، یہ کپڑے قبر میں جائیں گے، معاذ اللہ۔ ان کو یہ عقل و سمجھ نہیں کہ یہ چیزیں قبر میں نہیں جاتی، ان چیزوں پر جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب قبر میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 کھانا کھلانے کے تو بہت فضیلت ہے، کھانا کھلانے کی تو بہت فضیلت بہت فضیلت، جنت کے میوے حدیث شریف میں جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوہ جات عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں اور پھل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ لیکن یہ حدیث شریف سارے مسئلے حل کر دیتی ہے کہ اگر سادہ پانی، آپ دکاندار ہیں، آپ کسی دفتر میں جاب کرتے ہیں، آپ کا کسٹمر آیا ہے اور گاہک آیا ہے، آپ اس کو سادہ پانی کا ایک گلاس پلاتے ہیں، گرمی میں آیا ہے، گرمی بہت ہے یا چل کے ہے، اسے پیاس لگی، ایک سادہ پانی، اس میں بھی لالچ ہے، گاہک ہے نا، دفتر میں آپ کی جاب کے متعلقہ کام لے کے آئے، آپ اس کو اگر پانی لالچ سے بھی پلائیں گے تو حدیث شریف میں اس پانی پلانے پر بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سادہ پانی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ یہ حیدری ختم شریف کے موقع پہ اس سالے جو لنگر شریف پکایا جاتا ہے یہ تو قبر میں نہیں جاتا، یہ ایک ذہن کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے اس وجہ سے آدمی تنقید کرتا ہے اور پھر مذاق اڑاتا ہے، یہ کیلے جو رکھے ہیں، یہ پھل رکھے، یہ مائی کھائے گی یا تمہارا چچا اور بابا کھائے گا قبر میں؟ بھئی اللہ کے بندو، یہ تو وہ نہیں کھائیں گے۔ وہ کھجوروں کا باغ جو وقف کیا تھا، کیا کھجوریں قبر میں گئی تھی؟ اس پہ جو ثواب ملتا ہے نا وہ قبر میں جاتا ہے۔ پانی کا کنواں وقف کیا تھا، جو پانی وقف پہ جو ثواب ہے وہ قبر میں جائے۔ اس پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ اگر آپ نے سمجھ لی اور آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو زندگی بھر اس مسئلے میں کم از کم آپ مطمئن ہو جائیں گے اور کوئی بات آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ بات وہ ہوتی ہے جو دلیل سے کی جائے۔ قربانیاں کرتے ہیں نا، جی تو قربانی کرنے کا ثواب ہے یا نہیں؟ ہے قربانی کرنے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں
خود نہیں کھاتے، قربانی کرنے والا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ محلے میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں دوستوں کو کھلاتا ہے، لیکن ثواب اس پہ ملتا ہے۔ قربانی عبادت ہے اور شاعر اسلام میں سے۔ یہ مسئلہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے حل کر دیا۔ جو ختم کے معاملے میں معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے اس قرآن کی آیت کو سمجھیں، میں بڑی توجہ سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آیت ہے قرآن کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون لن ینال اللہ لحومها، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور لحم کی جمع ہے لحوم۔ یہ تمہارے گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، قربانی کے جانوروں، یا جو خون بہاتے ہو وہ نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ نیت تمہاری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ جو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی نیت کر کے جانور ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، گوشت نہیں پہنچتا۔ کھال تو مسجد والے لے جاتے ہیں، مدرسے والے، گوشت آپ کھا لیں گے، رشتہ داروں کو کھلائیں گے، لیکن اتنی اہم عبادت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا حضور کچھ ایسے جانور ہیں جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، جیسے چھترا ہے، دمبا ہے، لیلا ہے، ان کے بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اون کی ہر تار کے بدلے میں نیکی ہے۔ بھئی قربانی کے جانور کی ہر بال کے بدلے میں اور اون کی ہر تار کے بدلے میں نیکی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ دیکھ کے ایک ایک چاول کی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی عطا کرے، کیونکہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہ نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ ختم شریف میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان پر جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ یہ جب ختم شریف پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ چیزیں تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، مہمان آئے ہوں تو آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں؟ میں ایک جگہ گیا تو مجھے کہنے لگے کہ جب یہ ختم شریف پڑھتے ہیں تو یہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی جو بھی چیز کھانے والی ہو، پینے والی، وہ سامنے رکھی جاتی، پیچھے نہیں رکھی جاتی۔ ہاں اگر آپ کو اعتراض ہے سامنے رکھنے پہ تو آپ کو میں مفت میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پیچھے رکھ لیا کریں، لیکن ایصال ثواب کرے تو صحیح۔ کھانے پینے والی چیز ہمیشہ آگے رکھی جاتی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اوپر پڑھتے کیوں؟ بھئی جس کھانے پہ حدیث شریف میں ہے کھانا جب کھانے لگو تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، تسمیت القرآن یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ قرآن مجید کے اندر بھی ایک مستقل آیت ہے؟ میں وہ آیت سناتا ہوں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ تو اگر ایک آیت پڑھیں تو حضور نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ کر تسمیت القرآن پڑھ کے کھانا کھاتے ہو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر بسم اللہ شریف پڑھے بغیر بندہ کھانا شروع کر دے تو حدیث پاک ہے شیطان اس کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے تو شیطان اسے نہیں کھاتا، کہتے اس پہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ اگر ایک آیت کھانے میں اتنے برکت ڈالتی ہے تو جو قرآن پڑھا جائے گا اس میں کتنی برکت۔ لیکن پھر بھی دین کے ایک ادنا طالب علم اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں
تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے سورہ یاسین کے فضائل میں اور آیت الکرسی کے فضائل میں پورے قرآن کی تفسیر ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صحابی آئے اور کہا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، میرے رزق میں کماتا بہت ہوں، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کھانا تیار کرو، اچھی قسم کا اچھا سا کھانا پکاؤ اور اسے سامنے رکھو اور اس پر سورہ یاسین پڑھو اور سورہ یاسین پڑھ کر برکت کی دعا مانگو، وہ کھانا لوگوں کو کھلا دو، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی ایک وقت میں آئے، کہا حضور ایسے لگتا ہے کہ میرے رزق کے خزانوں کو تالے لگ گئے، کہیں سے روزی نہیں ملتی، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کمائی بالکل ختم ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا تم کھانا بناؤ، اچھا سا کھانا پکا کر اس پر آیت الکرسی پڑھو، اس پر آیت الکرسی پڑھو اور لوگوں کو، غریب غربا اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو اس عمل کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو ان دونوں حدیثوں سے جو امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھی ہیں کہ کھانے پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات اور پڑھائی۔ تیسری چیز ہے کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانا۔ یہ تین چیزیں جس کام میں کی جاتی ہیں محفل میں یا اکیلے بیٹھ کے کی، اسے کہتے ہیں ختم شریف یا محفل ایصال ثواب۔ تیسری چیز ہے پڑھنا۔ اب دیکھیے دعا تو سب سے آخر میں مانگی جاتی ہے، اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، وہ ہم سب سے آخر میں مانگتے ہیں۔ تلاوت ہوئی، شفقت حسین صاحب، محبوب حسین صاحب نے ثنا خان بلائے، شاہ صاحبان کو بلایا، سید صاحبان تشریف لائے، تلاوت ہوئی، نعت پاک پڑھی گئی۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کے مسئلے بتا رہا ہوں ایصال ثواب پر۔ بعد میں جب ختم شریف پڑھیں گے، اللہ کا قرآن ختم شریف میں پڑھا جاتا ہے تو دعا مانگیں گے، دعا مانگ کے جو انہوں نے لنگر شریف تیار کیا وہ تقسیم کیا جائے گا، وہ تقسیم کیا جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور میں لکھا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں کسی فوت شدہ آدمی کے لیے کہ اتنا قرآن پڑھا ہے، اتنی صورتیں پڑھی ہیں، اتنے کلمے پڑھے ہیں اور یہ لنگر پکایا ہے، اس کا ثواب فلاں فوت ہونے والے کی روح کو عطا فرما۔ ایک نوری فرشتہ آتا ہے، وہ ساری چیزوں کا ثواب ایک نورانی طبق میں سجا لیتا ہے، پڑھائی کا ثواب، صدقے اور خیرات کا ثواب اور دعاؤں، وہ سجا کر طبق کے اندر قبر کے سرانے کی طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اہل القبور، یا صاحب القبر العمیق، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دنیا کا مال اور دولت دے دیا جائے، جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی قبر والے کو ہوتی ہے جب اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی، وہ ہے پڑھ کر کسی کو ثواب پہنچانا، حج کر کے ثواب پہنچانا، عمرہ کر کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنا عمل کام آتا ہے، کسی کی طرف سے عمرہ کریں، حج کریں، قرآن پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں کہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، ان پر حج فرض تھا، والدہ پر حج کر نہیں سکی، تو حضور کی خدمت میں جا کے کہتی میری ماں پر حج فرض تھا، وہ فوت ہو گئی، حج نہیں کر سکی، تو حضور کیا اب میں حج کروں اور تو اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ان کی طرف سے اب کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں فوت ہوتے وقت قرض چھوڑ جاتی، ان کے ذمہ قرض ہوتا، تو ماں کے فوت ہونے کے بعد تو قرض ادا کرتا یا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا حضور میں ضرور قرض دیتا ماں کا۔ تو فرمایا پھر ماں کی طرف سے حج کرو، ماں کی طرف سے۔ یہ حج بدل کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہی عمل کام آئیں گے، کسی کے عمل کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں، تو میں بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے آپ سے عرض کروں گا، پھر سوچئے کہ حج بدل کسے کہتے ہیں۔
حج بدل یہی ہوتا ہے کسی کی طرف سے حج کرنا. تو یہ ہے کہ عمرہ کریں کسی کی طرف سے، حج کریں اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. پڑھائی حضور نے فرمایا سورت اخلاص، قبرستان کے قریب سے گزرو 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھو اور دعا مانگو یا اللہ یہ جو سورت اخلاص پڑھی ہے اس قبرستان میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی روحوں کو عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنے اہل ایمان وہاں دفن ہوتے ہیں، مردے جتنے دفن ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور ہر قبر والے کو اتنی دفعہ سورت اخلاص کا ثواب ملے گا جتنے مردے وہاں دفن ہیں. تو لوگ کہتے ہیں پڑھائی بھی نہیں پہنچتی، قرآن شریف قرآن خوانی کا میت کو فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ میں نے قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین کی روشنی میں تینوں باتیں آپ کو بتا دی. 3 چیزیں ہیں، صدقہ اور خیرات اور پڑھائی، تیسرا ہے فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا. اگر کسی غریب آدمی کو آپ کپڑوں کا جوڑا لے کے دیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں یہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، کسی کو چادر گرم لے کے دیتے ہیں، غریب آدمی ہے اس کے پاس چادر نہیں، گرم چادر لے دی، کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں اس کو جوتا لے دیتے ہیں، نیت کرتے ہیں یہ ماں کی طرف سے صدقہ ہے، باپ کی طرف سے. جس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز محبوب حسین تبسم اور عزیز گرامی شفقت حسین صاحب کی والدہ ماجدہ کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے. انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے اہتمام کیا ہے، بے نیاز رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگا کرو. یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے، اس لیے یہ 2 دعائیں قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے بیان کی گئی. قرآن مجید یہ 2 دعائیں ہر مسلمان کو زبانی یاد کرنی چاہیے. ماں باپ کے لیے یہ 2 دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح اپنی رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. ماشاءاللہ، خوش آمدید. ماشاءاللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خیر طبیعت ٹھیک. یا اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی دعا. یہ ماں باپ کے لیے نماز پڑھ کے یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور دوسری دعا ہے ربنا اغفر لی. ماشاءاللہ، خیریت، شکر ہے، صحت ہوئی الحمدللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 2 دعائیں قرآن میں ہیں ماں باپ کے لیے، اور ایک دعا حدیث شریف میں ہے، وہ حضور کی ساری امت کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، حضور کی ساری امت کے. یہ دعا بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر مسلمان بھائی اسے زبانی یاد کر. اس دعا کی بڑی برکت ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، حضور کی امت کے تمام مسلمان اور تمام مومن مرد و عورت سب کی مغفرت. یہ دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اتنا ہی وقت تھا. وآخر دعوانا